تین جو اللہ نے بیان کی احکام کے اندر رکاوٹ ڈالنا، یہ کام ہے یوقا. یا کوئی بھی کام، نارمل کام، دفتر گئے آپ، یہ سارے ہمارے پاکستان کے اندر تو ایسا لگتا ہے سب یہی کام کر رہے ہیں. دفتر گئے، کہنے کل آئیے گا، بالکل اطمینان سے کہہ دیں آج بھی کل آئیے، کام کل ہوگا، کل پہنچے، کہنے کل آئیے گا. یعنی کوئی بھی کام میں رکاوٹ ڈالنا، آق یا اوق، رکاوٹ ڈالنا. اچھا دوسرا کام کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں رکاوٹ ڈالنا. اگر کوئی پازیٹیو زندگی میں یہ اللہ کے احکام کے مطابق کام کوئی کر رہا ہے تو اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا، یہ اپنی تو خود تو کر نہیں رہا، اپنی زندگی تو رکاوٹ میں پھنسا لی. اتنی رکاوٹ کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہا اللہ کے لیے، تو یہ بھی تو ہو رہا ہے. تو رکاوٹ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی نظر میں صحیح ہے، محکم بات ہے، اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا وہ یوق ہے. آپ یوق کی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ آپ کی سائیکی میں ہو رہا ہے، سب نفسیات میں. نثر ہو گئے، سواٹ، وقت، گھڑی، زمانہ. اب ایک کہتے ہیں زمانہ سکھائے گا آپ کو، صدمہ ہے، خوشی ہے، غم ہے، کوئی بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں وقت سکھائے گا. یعنی وقت کو خدا مانا ہوا ہے. وقت خدا کیسے، وقت فیلنگ خدا کیسے ہے کہ ہر انسان جب وقت کے آگے تابع ہو. وقت سے تابع ہونا ہے جس طرح اللہ ریگولیٹ کر رہا ہے. صبح فجر میں اٹھو، ظہر میں نماز پڑھو، عصر میں نماز پڑھو، مغرب میں صلاۃ، جو ٹائمنگ سے صلاۃ کے کنٹینیوس اپنے آپ کو احکامات اللہ کی آیتیں، نماز میں احکام پہ آیتیں ہیں، محکم باتیں ہیں، وہ اپنی لائف سے گورن کریں. پرسنالٹی وہ تو نہیں ہے ذہن میں. اب کیا ہے جو ہماری زندگی اب اوقات ہیں وہ ٹائمنگ چل رہے ہیں، شیطان چلا رہا ہے. اور زمانے میں ہم پھنسے ہوئے. زمانے میں کیسے پھنسے ہوئے؟ کون سے زمانے کے آدمی آپ؟ فوراً بولیں 1400 سال. کس نے سکھایا آپ کو یہ بولیں؟ یا 2000 ایئرس کے بعد آئے ہم. تو یہ ڈیٹ ٹائمنگز میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں زمانے کے اندر. تو زمانے کے اندر ایک اپنے آپ کو ایفلیٹ کر کے رہنا. ہم رہتے پاسٹ، پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ٹینس میں. پریزنٹ بلکہ پاسٹ اینڈ پریزنٹ. پریزنٹ تو کنٹینیوس ہے. ابھی جب میں آیا تھا، جب کاشف نے یہاں پر، بردر کاشف نے، یہ باجی صاحب نے یہاں پر کچھ آن کے بولا، اس وقت ٹائم کچھ اور تھا. کچھ ٹائم ہو گیا، گزر گیا، پاس بن گیا وہ. یعنی پریزنٹ کنٹینیوس از پاسٹ، وہی پاس بنتا جا رہا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس. تو زمانہ میں ہم خود بھی ہیں، ہماری عمر بھی ایک زمانے سے ہے کہ اب میں 51 سال کا ہوں تو میری ایک عمر ہے، یہ ایک عمر ہے میری، یہ اس کے ساتھ میں رہ رہا ہوں. لیکن کچھ میرے ٹائم میرے مائنڈ کے اندر ہے جو میں نے زندگی بھر کیا ہے. میرا اپنا بھی ایک ٹائم ہے، وہ پاس بن چکا ہے، لیکن وہ حقیقت ہے، وہ روڈ ہے، وہ گلیاں، سب چیزیں ہیں. تو یہ ہم ایک پاس، پریزنٹ، فیوچر میں ایک زمانے میں جب رہ رہے ہوتے ہیں، اور زمانے ہی اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. چاہے وہ پاس زمانہ ہو کہ لگتا ہے یار یہ تو پاس میں رہتا ہے یہ شخص، ایک کچھ فیوچر تمنا کرتے ہوئے رہتے. اب دیکھیے شوہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بائبل کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا مجازی خدا، مجازی خدا جو ہے وہ کون ہے؟ تمہارا شوہر ہے. استغفر اللہ. یعنی اللہ کا مقام، یہ سارے نام ہیں، یہ سب اللہ بنے ہوئے الہ ہیں، یہ سارے آپ کے. یعنی اللہ کا مقام اگر بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کو دو، جو اللہ کا مقام ہے. استغفر اللہ. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو ایک طرح سے نعوذ باللہ خدا کا درجہ. تو ہمارے معاشرے میں اللہ کہہ رہا ہے، مطلب اللہ تو بھی آیت میں بتاؤں، یعنی یہ سمجھنا اور شوہر کو اتنا بڑا مقام دے دینا ایک بیوی کے حیثیت سے، یا ایک آدمی ایکسپیکٹ کرے اپنی بیوی سے کہ میرا یہ مقام ہے تم مجھے مانو. اس طرح شوہر کا ایک جذبہ بنا لیا آپ نے، خدا. تو یعنی شوہر کو اتنا امپورٹنس دے عورت کہ شیئر نہیں کر سکتی اس کے ساتھ دوسری عورت. اگر وہ دوسری شادی کر لے، تیسری شادی کر لے، چوتھی شادی تو نہیں بلبلا رہی ہو، تو شوہر کے اوپر شوہر کو خدا سمجھ اللہ کے کیوں اللہ کا قانون ہے، اللہ کا 2 3 4 شادی کر لو تو وہ اللہ سے لڑ جائے گی. نہیں صاحب یہ میری تو فطرت کے خلاف ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جن کی یا آدمی بتا رہا اپنی بیوی کو میں تمہارا شوہر ہوں. وہ شوہر جو وہ بتانا چاہ رہا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں بتانا چاہ رہا. اب میری بات سمجھ تو شوہر کی اپنے ایک سٹینڈرڈز بنائے ہوئے دنیا نے، اس کو امپورٹنس دیتا ہے. وہ اللہ کی آیت کے مطابق نہیں دیتا اپنے آپ کو امپورٹنس. شوہر کے مطلب وہ شوہر ہوں تمہارا، میری ہے رائٹ ہے یہ، اس پہ وہ کمانڈ کرے گا اگینسٹ دا ول آف گاڈ. تو اس شوہر کی بات کر رہا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے شوہر آپ نے خدا بنایا ہوا ہے، عورت نے یا مرد نے. یہ لفظ جو میں نے پڑھے، یہ جتنے بھی لفظ تھے، یہ قرآن کی کون سی آیات میں آئے، یہ سورت نمبر ہے اور آیت نمبر میں نے پڑھی تھی اس کے ساتھ. اب ہم یہ دیکھیں گے عربی میں یہ کہاں آیتیں آئی ہیں، یہ والی جو لفظ آئیں. پھر ہم کس طرح دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بت توڑے، کیونکہ یہ سب ہمارے نفسیات میں بت بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے. کوئی آدمی ایسا ہے، عورت ایسی ہے جو کہہ نہیں میں کسی سب سے بری ذمہ ہوں،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر اگر آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے تو اس میں 3 آیتیں ملیں گی. تو میں آیتوں کا سیکوینس تھوڑا آگے پیچھے پڑھوں گا، مگر بات کوئی نہیں ہے، بس آپ سمجھے میں پڑھ رہا ہوں. نیکسٹ پیج نمبر 2 اور 3 پہ سورہ نجم نیچے والی آیت 53، اس کی 19 اور 20. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، پس تم نے دیکھا اللات کو، کاش کو، اور عزا کو، عزت کو، اور دوسری یہ کہ تیسری منات کو، منت کو، تمناؤں کو. یہ میں نے وہ پڑھی ہے جس میں عربی میں لات بھی ہے، عزا بھی ہے اور منات بھی ہے. صرف اس لیے پڑھا، آپ کو میں نے تو سمجھا چکا ہوں. تو اللہ کہا تم نے دیکھا لات کو، لوگوں نے لات کو. پھر دوسری میں اوپر والی پڑھوں گا الفرقان 25 اس کی 43 آیت. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو نے دیکھا جو اپنی ہوا کو یعنی خواہشات میں سے الہ خدا پکڑتا ہے، یعنی کوئی بھی ایک خواہش لیتا ہے وہ اس کو خدا پکڑ لیتا ہے، پس کیا تو اس کے اوپر وکیل ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے لوگوں کو کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنی خواہشات میں سے کسی خواہش کو الہ بنا لیا، خدا. یہ ہم پیچھے آپ کے ذہن میں بیک گراؤنڈ میں یہ سب رہنا چاہیے جو میں لیکچر میں بتا. تو اب یہاں اس آیت میں ہی پتہ چل گیا. اچھا ایک ابھی میں اس کے علاوہ ایک آیت نمبر لکھ لیں، لکھا ہو تو آپ کے پاس ہے لیکن میں پڑھ دوں. سورہ صافات 37 اور اس کی آیت نمبر ہے، یہ پہلی جگہ لکھا ہے 37 کی 125، نیچے لکھا ہے شور بالا شور. یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں، یہ کس طرح لکھی ہوئی عربی میں یا اس بکلیٹ میں نہیں ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، اس کے معنی ہے کیا تم بال شوہر کو پکارتے ہو اور احسن تخلیق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کیا اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال یعنی شوہر کو پکارتے ہو اور احسن تخلیق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ بال یعنی شوہر کو درجہ دے رہے ہیں اور احسن جس نے تخلیق کیا ہم سب کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. شوہر میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، یعنی اس سے ہماری وہ چلتی ہے نسل، تو اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اللہ احسن تخلیق کرنے والا تو وہ ہے نا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں شوہر کی وجہ سے ہی ہوگا. ضروری نہیں ہے، بہت سے مردوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، تخلیق بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، بہت چیزیں ہیں، مگر یہ کہ شوہر کو اتنی امپورٹنس دے رکھی ہے. اب آپ دیکھیے عربی میں دوسرا ہے سورہ نور 71، اسی پیج پہ وَمَكَرُوا وَمَكَرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے تدبیر کی، بڑی تدبیر کی، اور انہوں نے کہا نہیں چھوڑو اپنے الہوں کو، خداؤں کو، اور نہیں چھوڑو ودا کو، محبت کو، اور نہیں چھوڑو سوا کو، وقت کو، گھڑی کو، اور نہیں چھوڑو یغوث کو، مدد کرنے والے کو، اور نہیں چھوڑو یوگ رکاوٹ ڈالنے والے کو، اور نہیں چھوڑو نصر گد کو. وَمَكَرُوا وَمَكْرًا كُبَّارًا، یعنی انہوں نے تدبیر کی، بہت بڑی تدبیر. کون؟ یہ آیات جو ہے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے آیات کہ ان لوگوں نے تدبیر کری، بہت بڑی تدبیر کی، اور کہا نہیں چھوڑو ان سب کو، پکڑے رہو. وقالوا، انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، نہیں چھوڑو اپنے الہوں کو، آلیوں کو، ولا تذرن ودا، نہیں چھوڑو ودا محبت کو، ولا سبعا، نہیں چھوڑو وقت اور گھڑی کو، ولا یغوسا، نہیں چھوڑو مدد مانگنا اس کو نہیں چھوڑو، ویعوق، اور نہ رکاوٹ ڈالنے کو چھوڑو، اور ونسرا، اور نہیں یہ جو گدھ ہے غلطیاں نکالنا، پننا، برائیاں کرنا، غلطیاں دیکھنا دوسرے، اس کو نہیں چھوڑو، پکڑے رہو. یہی تو بناتی پرسنالٹی. تو یہ نہیں چھوڑو کا بتا دیا. اب یہ سمجھیے سارے پلانٹس چلے آ رہے ہیں اس وقت سے لے کے اور آج، اور آگے بھی چلتے رہیں گے. ہر انسان کے اندر ہیں یہ چیزیں سب پھنسے ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے بت توڑے. اب دیکھیے بت جو ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، ایک تو ہے اوسان وسن بت، یعنی ایک بت ہے، ان میں سے کوئی بھی بت ہو سکتا ہے، ہم سب کے جو ہم پڑھ رہے تھے، کیونکہ اللہ کہہ رہے یہ عالیہ بنے، الہ بن جا، خدا بن جاتا ہے. یعنی اس کے ساتھ اتنے ہم سبمٹ کر دیتے ہیں، جو ہمارا مائنڈ کنٹرول کر رہا ہے، یہ بت بن گیا، الہ بھی بن جاتا ہے، صنم بھی بن جاتا ہے. تو قرآن مجید مختلف الفاظ سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ.
لیکن ہمیں معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا. تو ٹاپک یہ ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اب توڑیں گے بت. یہ دیکھیے سورہ الانعام 6 اس کی 74 آیت. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ دادا آزر کے لیے کہا کیا تو نے صنموں کو الہ خدا پکڑ رکھا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اب دیکھیے عربی میں دیکھیں اتتخذوا اصناما آلیہ. کیا تم نے پکڑا صنموں کو. اصنام کی جمع صنموں میں اردو میں کہہ رہا ہوں. صنم مطلب بیلوڈس یا وہ بت جن سے محبت کی وجہ سے بنے ہوئے بت. آلیہ یعنی ان کو الہ بنایا ہوا ہے, جس کو ہم اردو میں ہندی لفظ سے پوجا کر رہے ہیں. پوجا کا مقصد یہ نہیں پوج رہے ہیں کچھ, اس کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں, سبمٹ کیے ہوئے. جو میں نے بیان کیے پیچھے اور بھی ہیں, لیکن جو میں نے بیان کیے اس میں اگر آپ ملوث ہیں اور آپ کے جذبات اس میں کہیں آ جاتے ہیں اوپر, تو آپ کے لیے یہ خدا بنا ہوا ہے. ورنہ یہ چھوٹی سی بات ہے, وقت گھڑی ٹائم آ رہا ہے, ٹائم گزر رہا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو امپورٹنس دی گئی اپنی نفسیات کے اندر, تو یہ سمجھے وہ خدا بن جائے. وہ بنتا ہے سچویشن کے اندر. یعنی انسان کی سچویشن جب آتی ہے اور جب محبت کی سچویشن میں آتا ہے, اس کو اگر کنٹرول نہیں کر پاتا وہ, تو الہ بن جاتا ہے, خدا بن جاتا ہے. یہ ہے طریقہ. یہ نہیں کہ وہ کیا بات ہوئی یا کاشت میں لگے ہوئے آپ سوچے چلے جا رہا ہے پیچھے, گھنٹوں نہیں مہینے گزر گئے, سال گزر گئے, یہی سوچتے کہ کاش ایسا ہوتا نہ ہوتا. اور یہ کاش تمنا کرے جا رہا ہے فیوچر میں کنٹینیوس. تو یہ ہیں صنم عالیہ جو اللہ کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ دادا سے کہ تم نے آزر یعنی آزر نے لیا بھی اپنے باپ دادا آزر نے اور اس کی قوم نے. ابراہیم نے آزر کے لیے کہا کیا تو نے صنموں کا. اچھا یہاں دوسری آیت ہے, میں آپ کو ایک بتایا تو ایک اور جگہ ہے اس کا ذکر, سورہ انبیاء 21:52 آیت لکھ لیں اپنے پاس. سورہ انبیاء 21:52 لکھ لیں. اذ قال لأبیہ وقومہ, جب کہا ابراہیم نے اپنے آبا کے لیے اور اپنی قوم کے لیے, ما ہذہ تماثیل, یہ جو تماثیل ہیں ڈرامے ہیں, التی انتم لہا عاکفون, تم اس پہ اٹکے ہو یعنی عاکف ہو ٹھہرے ہوئے ہو. یہ ایک اور جگہ کا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کو آزر کو یہ کہا کہ تم یہ صنم و الہ کیوں بنایا ہوا, یعنی ان صنم کون سے جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں, ہم سب اس میں ملوث ہیں. یہ صنم وہ ہیں. لفظ صنم تو لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں ہندو کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم سب ہماری سائیکولوجی میں آ رہی ہے یہ سب چیزیں, تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے بات. تو صافات میں 37 میں 95 آیت, قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ, اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تم نوکری یہ بندگی کرتے ہو جو تم خود تراشتے ہو, خود تم نے اپنے کریٹ کیا مائنڈ کے اندر, خود بنائے تم نے یہ سب, خود تراشا. آپ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بات جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے, یہ انسان ہمارے اندر خود ہم نے بنائے ہوئے ہیں. وہ روح کاش بذات خود کچھ نہیں ہے. جس چیز کے پیچھے آپ کاش میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے چیز, وہ واقعہ جس میں کاش میں آپ کو لے کے جا رہا ہے, وہ تمنا جس میں آپ انوالو ہیں, وہ منتیں جس میں آپ منتیں کر رہے ہیں, وہ خواہش جس کے لیے آپ انوالو ہیں, وہ سب خود تراش رہے ہیں آپ, خود کریٹ کیا, اپنے جنریٹ کیے اپنے مائنڈ کے اندر, خود کیے ہیں. خود تنحتون ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کیا تم اس کی نوکری کرتے ہو جو تم خود تراشتے ہو. سب فینٹیسی میں جا کے یہ سب کر رہے ہیں, وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو بار بار میں ریپیٹ نہیں ہوں, لیکن آپ کے ذہن میں وہ ہونا چاہیے. سورہ عنکبوت 29 اس کی 25 آیت, وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اس دنیا کی آپس کی محبت میں اللہ کے علاوہ سے بتوں کو پکڑ رکھا ہے, پھر قیامت کے روز تمہارے بعض انکار کر دیں گے بعض کے ساتھ, اور تمہارے بعض کے ساتھ بعض لعنت کریں گے,
اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا. تو اس میں وہ کہنا ہے، ریزن آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ بت پرستی جو بت جو بنتا ہے وہ آپس کی محبت میں بھی ہم کرتے ہیں. آپس کی محبت میں آپ نے بت پکڑ رکھے بت. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، آپس کی محبت میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں لکھا ہے، اور اس نے کہا بے شک جو تم اس دنیا میں آپس کی محبت میں اللہ کے علاوہ بتوں کو پکڑ رکھا ہے. عربی میں ہے وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اوثانا بتوں کی جمع، مودتا محبت کے اندر بینکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر محبت آپس کی محبت میں آپ نے بتوں کو پکڑ رکھا. دوست جب کسی کو آپ کہتے ہیں دوست تو وہ مقصد ہے آڑے وقت یا غلط کام میں کام آئے، یعنی یہ محبت. ودہ دوست کو بھی کہتے ہیں دوستی، یا تم کیسے دوست ہو، مطلب میں غلط کام کیے بیٹھا ہوں میرا ساتھ دو. آپ بات سمجھ، دنیا میں زیادہ تر آپ دیکھیں دوستی جو ہے نا وہ غلط کاموں میں آتی ہے کام، یہ فلانا فلانا میرا دوست ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپس کی محبت جو ہے نا، محبت آپس کی محبت کے اندر کہ یہ کیونکہ میرا دوست ہے اب اس کے ساتھ تو مجھے ساتھ دینا ہے، حالانکہ وہ غلط کام کیے بیٹھا ہوا ہے. تو آپس کی محبت کے اندر ہم نے بت بنائے ہوئے، کیونکہ یہ برا مان جائے گا، بلبلا جائے گا کہ اس کی عزت کو چھیڑ دیا تو آپ عزت کی یار تھوڑا ایسا ہے جذباتی آ جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، یہ اس کا خدا عزت ہے اس کو مت کہنا کچھ. ہر آدمی کا اپنا اپنا ہے نا، محبت ہے کسی کا کسی کو، تو کہہ رہے یار محبت میں انوالو ہے اس کو کچھ مت کہنا. تو آپس کی محبت قائم رکھنے کے لیے نہیں چھیڑ رہا ہے. کہتے ہیں کسی کے کیا ہے چھیڑو نہیں، کیا ہے کسی کے عقیدے کو، عقیدہ کیا ہے وہی الہ بنا ہے جس سے وہ پھنسا ہوا ہے، جس سے کہتے اس کے عقیدے کو مت چھیڑو، اور اپنے محبت جس سے تمہارا الہ ہے اس کو مت چھوڑو، اس کو چھوڑو نہیں، کسی عقیدے کو چھیڑو نہیں. یہ آپس کی محبت چل رہی ہے، ہندو بھائی بھائی، شیعہ بھائی بھائی، قادیانی بھائی بھائی، اور کرسچن بھائی بھائی ہیں، یہ مطلب آپس کی محبت لو پوری دنیا میں بن رہی ہے. ایک سسٹم، مجھے بھی ایک لیٹر آ گیا کہ ہم دنیا میں لو پیس لانا چاہ رہے ہیں. تمہارا لو پیس نہیں چاہیے، اسلام چاہیے ہم کو، اللہ کا دین اسلام جو سلامتی پہنچا رہا ہے وہ چاہیے. تمہارا کیا جھوٹی جھوٹی باتیں سب. تو آپس کی محبت کے اندر بت بنا لیتے ہیں ہم. یہ بتایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھائی یہ آپس کی محبت جو ہے یہ بت پرستی پہ طرف لے جاتی ہے. سورہ الانبیاء 21 نیکسٹ پیج، اس کی 57 آیت. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی وجہ سے میں ضرور تمہارے صنموں کے ساتھ چال چلوں گا بعد اس کے جب تم اپنے پیٹھوں کے پل پلٹو گے. اچھا اب یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی آگے بھی بتاؤں گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھیے کہ یہ آپ کو سمجھ آگے، باقی گھر میں تو پریکٹس اس پہ کنٹرول کرنا تو آپ کا اپنا کام ہے، لیکن سمجھنا کیسے انہیں توڑا کیسے. کیا کیا سورہ صافات میں 37 میں نے پڑھ دوں پھر فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین. پھر سورہ انبیاء 21 فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. یہ میں نے عربی پڑھی ہے، مختلف صورتوں کی اندر یہ آیتیں ہیں، لیکن میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ پورا پڑھتا ہوں پھر ڈسکس کرتا ہوں. پس اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے الہوں کے خداؤں کی طرف گھما کر ڈوج کر کے کہا پس کیا تم نہیں کھاتے، کیا ہے تمہارے لیے تم منطق سے نہیں بولتے. پس ان کے اوپر گھما کر ڈوج کر کے اس نے دائنے کے ساتھ ضرب لگائی، پس ان خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. یہ اردو ہے اور یہ ترجمہ ہے. اب یہ کیسے توڑے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں وہ سارے الہ ہیں، فیلنگ وہ سارے ہیں نا، ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئے ہیں نا ذہن میں، تو ہم اس کو اور اپنے کو ڈفرینشیٹ کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے کہ اگر فرض کریں جیسے میں نے کہا تھا انٹیلیجنس اور ایموشنز، فیلنگز دو ہیں نا ہماری کمبینیشن، ان دونوں سے کمبائن ہو کے ریزلٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری پرسنالٹی ہے. اب میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو ابراہیم علیہ السلام اس آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں ضرور چال چلوں تمہارے صنموں کو. تو میں آپ کے سامنے ایک چیز بتا رہا ہوں، صنم مطلب تمہارا صنم، یہ ایک فزیکل چیز میں نے پکڑ لی، لیکن وہ فزیکل جو ہے محبت، جیسے ودہ ہے، پہلا تھا نا ودہ، سوا، یغوس، یعوق، نصر. اس کو میں اگر اس چیز کو فزیکل کو کہہ دوں یہ یغوس ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، یہ ودہ ہے، یہ سوا، یہ فزیکل ہاتھ میں. تو
عام طور پہ یہ سمجھاتا ہے معاشرے میں کہ اس طرح کی کچھ چیزیں بنی ہوئی تھی، اس طرح کی، اس کو توڑ رہے ہیں وہ، لیکن اس کا وعدہ محبت اس سے میں کر رہا ہوں، تو محبت تو میرے اندر ہے نا. یو انڈرسٹینڈ دس؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ لیں. آپ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک فزیکل یہ چیز ہے، اس سے مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے کہ فرض کو سونے کا ہو، سب کو لگنے لگا اچھا ہے سونے کا، تو یہ چیز سے میں محبت کرتا ہوں. وعدہ ایک ایگزامپل لے رہا ہوں میں، تو وعدہ کی وجہ سے یہ ہے نا، اگر وعدہ کو میں ہٹا دوں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. محبت کی وجہ سے یہ بن رہا ہے میرا الہ. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ضرور چال چلوں گا تمہارے صنموں سے جو تم نے صنم بنا رکھے، یعنی صنم میں پیچھے بتا چکا ہوں کون کون سے صنم ہیں، وہ ہماری نفسیات میں ہیں، ان سے ضرور کب چلوں گا؟ جب تم اپنے پیٹوں کے پل پلٹو گے. اب پیٹوں کے پل پلٹنا کیا چیز ہے وہ سمجھ لیں آپ. یعنی کہ عام طور پہ لگ رہا ہے جیسے کہ میں یوں پیٹ پلٹ کے یہ ایک عام، مگر لینگویج میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ فرض کریے اگر میں محبت کے جذبے میں ہوں اس وقت، یہ عزت کا جذبہ میرے سامنے اس وقت ہو، تو آپ مجھ سے بات کریں گے تو میں سنوں گا نہیں آپ کی. سنا آپ نے؟ کبھی بھی انسان جب جذبات میں آیا ہوا ہوتا ہے یا غصے میں یا جذبات میں آیا ہوتا ہے تو اس کا آپ دیکھیں چہرہ ویرہ نوٹ کریں، دیکھا ہوگا آپ نے، اپنا بھی دیکھ لیں، دوسرے کو تو بہت دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو چہرہ جب آ جاتا ہے وہ اپنے الہ کے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے، وہ مننے یا ماننے کے لیے تیار ہے. تو اس کی پرسنالٹی کے اندر وہ کوئی نہ کوئی خدا اس پر ایڈ اپون کر رہا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس کے جذبات، سوری اس کی انٹیلیجنس کو. تو وہ سامنے آیا ہوا ہوتا ہے، سامنے آیا ہوا ہوتا ہے وہ. جب وہ جیسے ابھی آپ لوگ تو لیکچر سننا ہے نا، تو سب کے پیچھے ہیں، تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں سامنے، پھر پیچھے جا رہے ہیں، جذبات میں آ رہے ہیں اور ایک دم پیچھے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ یوں سامنے جب آ جائے گا وہ، تو وہ سننے کا نہیں، کان پہ ہیڈ فون آ جائیں گے، خالی شکل رہ جائے گی. لیکن ہیڈ فون ہٹا کے سنیں کہ وہ آپ کا جو بھی فیلنگز ہیں، جو بھی جو جذبات جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں وہ سامنے ہے. تو وہ بات اللہ ابراہیم علیہ السلام کہتے میں نہیں بات کروں. کب بات کروں؟ جب وہ پیٹ پلٹ لے گا، یعنی اس کو پیچھے ڈال دے گا، پیچھے کر دے گا وہ، تب میں بات کروں گا. اب دیکھیے کس طرح فراغ الی آلیہتہم، انہوں نے ڈاج کیا الہوں کی طرف اور کہا کہ تم کیا بولتے، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم نہیں کھاتے. اچھا اب دیکھیے اگر فرض کریے کہ ہم سب جتنے بیٹھے مجھ سمیت ہم سب کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ڈاج کیا. ڈاج کرنا یہ ہوتا ہے کہ شو یہ کیا، ہاکی کھیلتے ہیں نا، ہاکی میں تو ہاکی والے بڑے ڈاجرز ہوتے ہیں، ہاکی سے سمجھے بڑے، اس نے یوں کر کے بال ایسے شو کی جیسے میں ابھی ادھر مار رہا ہوں، تو آدمی سمجھے وہ ادھر مار رہا ہے، وہ مان نہیں رہا، شو کی ہوتی ہے اور پھر بال ادھر کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو ہاکی ہے ہی ڈاجر، اور ہم پاکستانی بہت اچھے ڈاجر ہیں، تبھی جیت رہے ہیں جناب. تو ہم کو سمجھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ڈاج کیا کیا ہے. ڈاج انگلش میں بول رہا ہوں، اردو میں صحیح اس کے معنی نہیں ہے. ڈاج کرنا مطلب شو کرنا ہے کہ میں اس طرف بات، یعنی شو کرنا کہ یہ بات یہ چیز اس طرف ہے اور لیکن کر کچھ اور رہے ہیں. فراغ الی آلیہتہم، ابراہیم علیہ السلام نے ڈاج کیا ان کے الہوں کی طرف. تو سارے ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے الہوں کی، یعنی وقت، محبت، سوا، یغوث، یہ الہ بنے ہوئے نا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ڈاج کیا الہوں کی طرف اور کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو، اور ایڈریس ہم سے کیا، کیا تم کھاتے نہیں ہو، کیا تم کھاتے نہیں ہو. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی الہوں کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ بھئی سوا، یغوث، یعوق، نصر، محبت، ان کی بات ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم کھاتے نہیں ہو. پھر کہا ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تم کوئی منطق سے، لاجک سے بات نہیں کرتے. یہ دو جب باتیں کہیں ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے، پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، انہوں نے ڈاج کیا الہوں کی طرف، یعنی جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی یہ ایسا کہا کہ جیسے ان کی بات ہو رہی ہے، ڈاج کیا ان کی طرف اور پھر لوگوں سے کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو، تم کیا لاجک سے، منطق سے بات نہیں کرتے. اب خیال ہے کہ ہمارے اندر ہماری بات ہو رہی ہے. اب لوگوں سمجھ میں آئے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں. ڈاج یہ کہہ رہے تھے یہ سب باہر رکھ دیا، ودہ، سوا، یغوث، یعوق، نصر باہر، لیکن وہ ہماری سب کی پرسنالٹی کا حصہ ہے وہ. تو انہیں خیال ہے کہ ہماری طرف بات ہی سمجھ آ رہی بات. تو اب وہ آگے لکھا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر انہوں نے ڈاج کیا ہماری طرف. اب ہم سمجھے ہماری طرف ہے،
لیکن انہوں نے الہوں پہ ضرب لگا دی. جب ہم یہ سمجھے کہ یہ ہماری طرف بات ہو رہی ہے تو جب ہم اپنی طرف لوٹے تو پتہ چلا وہاں الہ ٹوٹ چکے تھے. فراغا علیہم, انہوں نے ڈاج کیا اوپر ان کے, ضربم بالیمین, اور ضرب لگا دی داہنے سے, رائٹ سے, رائٹ یہ ہاتھ نہیں, رائٹ حق ٹروتھ سچائی سے ضرب لگائی, ضربم بالیمین داہنے سے, یعنی صحیح سے, رائٹ سے. تو پتہ چلا یہ تو ہمارے الہ کی, پہلے ڈاج کیا الہوں کی طرف تو لگا جیسے ان کی طرف, جیسے لگ رہا ہے کہ بتوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن الہوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ ہمارے کیونکہ پرسنالٹی کا حصہ ہیں تو بائی دا ٹائم ہم نے یہ ریلائز کیا یہ ہماری طرف ہے, تو جب تک وہ پتہ چلا وہ ٹوٹ چکے ہیں, سارے چھوٹے ہو چکے ہیں. دیکھیے وہی آگے پھر نیکسٹ آیت میں لکھا تھا, بس ان خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے, تاکہ اس کی طرف وہ رجوع کریں. پلان ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ دیکھیں یہاں جو نئے حضرات آئے وہ صرف جواب دیں گے, جو پرانے حضرات سن چکے ہیں وہ نہ بولیں پلیز. جب انہوں نے ڈاج کیا اور دائنے رائٹ سے ضرب لگا دی, سارے الہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے, تاکہ اس بڑے کی طرف وہ رجوع کرے. یہ بڑا الہ کون ہے؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو نئے ہیں, پلیز. پرانا ایک دفعہ بھی ہے اس سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں. اچھا انہوں نے یہ کہا, تھینک یو, سمجھ گیا. آپ کون صاحب ہے ذرا؟ آپ بولے. آپ تو سنا میرے خیال سے ایوب صاحب کے ریفرنس سے تو نہیں ہے, آپ نے سنا ہے؟ جی جی جی. اچھا یہ فزیکل کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں میں وہ پوچھا, وہ بڑا بت, سارے بتوں کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے. نہیں صحیح, ابھی سنیں, میں نے سوال جو کیا اتنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں. سارے بت, بیٹھ جائیے پلیز, سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا. تو لکھا ہے, دیکھیے وہاں لکھا ہے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم, سارے بتوں کو توڑا سوائے بڑے کے لیے. کیوں؟ لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ اس بڑے سے رجوع کریں. وہ بڑا بت جو ہے وہ بت کس کا ہے؟ جس سے رجوع کروایا جا رہا ہے, بڑے سے رجوع کریں. وہ بڑا کون سا ہے؟ نہیں نئے لوگوں سے بات کرو, نہیں آپ شاید نہیں آئے, فرسٹ ٹائم آئی, ویری گڈ. ابراہیم علیہ السلام کس کے پیغمبر ہیں؟ تھینک یو. آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں بڑا کون ہے؟ تھینک یو, یہی انہوں نے کہا, تھینک یو. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول اور انبیاء ہیں. سارے بت سب نفسیات میں تھے, اس کو دہنے سے توڑا سوائے بڑے کے لیے. بڑا بھی اللہ کا بت ہے ہم سب کے ذہن میں, پوری مین کائنڈ کے ذہن میں اللہ ایک بت ہے. کمیونیکیشن جب تک نہیں ہوگی, کمیونیکیٹ اللہ کی آیات کے تھرو رجوع نہیں کریں گے قرآن کو, تو آپ رجوع نہیں کر رہے, بت ہے وہ. آپ کرسچن سے پوچھے گاڈ, وہ جانتا ہے, میں نے پہلے کہا تھا انگلش میں بھگوان, سب جانتے ہیں اس بت کو, لیکن اس بت کو جب آپ الفاظ دے رہے ہیں کہ بت ایسا ہے, وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تب اللہ کی پہچان آئے گی سامنے. آیات کیا کہہ رہی ہے تو اللہ کی پہچان آئے گی سامنے. ادروائز the بت idol, the biggest idol of every man of all time is God Almighty, جس سے کمیونیکیشن نہیں ہے آپ کا. پوری مین کائنڈ کی بات کر رہے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام صرف ایک ایسے بت خانے میں نہیں گئے تھے جہاں فزیکل بت رکھے ہوئے تھے جس کو توڑ دیا اور ایک رہ گیا. نو, ہر انسان کی نفسیات کے بت کی ذکر کیا میں نے. جتنی میں نے ابھی بتائی تھی باتیں وہ سب ہماری نفسیات میں. اس میں سب سے بڑا بت اللہ کا بت ہے, کیونکہ ہماری اللہ سے کمیونیکیشن نہیں ہے. دیکھیں وہاں لکھا ہے فجعلہم جذاذا, ساروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا الا کبیرا لہم, سوائے ان کے بڑے کے لیے. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ سب وہ رجوع کریں اس بڑے سے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں, وہ بت کیوں توڑ رہے ہیں؟ کس کی کیا وجہ, کیوں توڑنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں؟ تاکہ لوگ اللہ سے رجوع کریں. سمپل سی بات ہے. یہ یاد رکھیں اللہ بت ہے ہر انسان کا, اگر آپ اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں. بت کے معنی سمجھ لیں کہ ہمارا کنٹرول کرتا ہے مائنڈ. الہ گاڈ اللہ یا خدا ٹرانسلیٹڈ, اس کا مقصد ہے کہ وہ آپ کے مائنڈز پہ کنٹرول کر رہا ہے. اگر میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے آیات پہ, تو میں اپنے مائنڈ سے کریٹ کروں گا اللہ ایسا ہے اور بولوں گا اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے. باقاعدہ لوگ کہتے ہیں, ہر مذہب کا آدمی باقاعدہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کے نام